بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو موضوع ہے وہ ہے اتنی جلدی میں کیوں ہو تم انسان، اتنی جلدی میں کیوں ہو تم انسان، حادثات کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جلدی میں۔ ناظرین، اکثر بیشتر انسان کی اپنی ہی کوتاہیاں، اپنی ہی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ اس میں بیسیکلی انسان کی اپنی غلطی بھی ہوتی ہے۔ کیوں اپنی غلطی کیسے ہوتی ہے کہ وہ جلدی میں ہو جاتا ہے۔ میں اس لیے 2-3 واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ واقعات دیکھے ہوئے میرے خیال جیسے جیسے مجھے یاد آتے جائیں گے میں بتاتا رہوں گا، بتاؤں گا۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ میں کراچی کی طرف جا رہا تھا، تو میں آپ کو پتا ہے کہ ٹرین کے اندر بندے کے 100 انسان پہ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی انسان کی کو جانتا بھی نہیں ہوتا، وہ انسان کو دوست بن جاتے ہیں بندے کے وہ کیا کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی گفتگو ٹائم گزارنا ہوتا ہے، جہاں لمبا راستہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو مطلب باتیں وغیرہ کر رہا ہوتا ہے، مطلب چلو اچھے ریلیشن کسی بن جاتے ہیں کئی لوگوں کے۔ تو وہ نا ایسی میری ہم باتیں وغیرہ کر رہے ہیں، تو وہ بندے نے نا ایک نا لاہور سے ملتان جانا تھا، اس بندے نے، اور بھی کئی لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ بندے نے کیا ہوا کہ ویسے کرسی بیٹھا ہوا ایسے سنگل کرسی، کیا کہتے ہیں ٹرین کے اندر نا ایک سنگل کرسی بھی لگی ہوتی ہے، وہ اکیلا بندہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے، ایک ایسے 4 والی سیٹ ایسی ہوتی ہے، 4 والی سیٹ ایسی ہوتی ہے، برتھ ہوتا ہے، پھر سیٹ ہوتی ہے سنگل، وہ سنگل سیٹ بیٹھا ہوا ہے۔ ملتان اسٹیشن سے پہلے تھوڑا سا نا گاڑی نے ہارن کیا، تو وہ اسے وہ کہہ رہا ہے جی میرا اسٹیشن آنے والا ہو گیا، میں نے ملتان نا اسٹیشن میرا آنے والا ہے۔ ناظرین، کچھ لوگوں کو جانتے ہوں گے کہ کچھ کھمبے ایسے لگے ہوئے ہیں ٹریک کے پاس، وہ کھمبا وہ بالکل ایسے قریب ہے، بندہ تھوڑا سا باہر نکالنے کی کوشش کرے تو وہ کھمبا بالکل لگنے کی کوشش کرتا ہے، بالکل وہ اس لیے ملتان کے پاس نا یہ کم از کم 8-10 سال پرانی بات ہے، اب پتہ نہیں وہ کھمبا ہوگا کہ نہیں ہوگا، مگر وہ اس وقت تھا، وہ بالکل قریب ایسے لگا ہوا تھا، گاڑی بالکل ایسے نا یعنی اتنے فاصلے میں سے نا، یعنی کہ تقریباً گزرتی اس کے پاس سے، لگتی نہیں تھی مگر فاصلے سے بالکل گزرتی تھی تقریباً۔ وہ کیا ہوا جی کہ وہ بندہ نا یکدم اٹھا ایسے، بیچارے کو پتہ نہیں تھا یا اس کی ایسی موت نہیں ہوئی تھی یا کیا تھا، اس کو کیا جلدی میں اتنا فاصلہ اس نے طے کر لیا، تو اس کو یہ اتنے رستہ بیٹھ کے آیا کہ تو تھوڑا سا انتظار کر لے، بس نہیں سمجھ سکا، بس اللہ جلدی میں ہو گیا۔ جب جلدی میں ہوا تو اس نے ایسے پکڑا اس کو گیٹ کے ہینڈل کو پکڑا، ایسے پکڑنے کے بعد ایسے سر باہر نکالا، اس نے سر باہر نکالا، اس کا فرنٹ کے اوپر وہ لگا کھمبا، اس کے فرنٹ کا جو کھمبا لگا اس کا سر ایسے کھل گیا، وہ اندر ہی گاڑی کے اندر ہی گر گیا وہ بندہ ایسے۔ جب وہ گاڑی کے اندر ایسے گرا ہے نا ناظرین، کہ وہ پھر کیا ہوا کہ وہ بندہ تڑپنا شروع ہو گیا، اور کچھ سیکنڈوں کے بعد منٹ کیونکہ آپ کو پتا ٹرین کو رکتے جب ٹرین سلو ہوتی ہے، سلو ہونے کے بعد وہ منٹ 1.5 منٹ وہ 2 منٹ لیتی ہے ٹریک پہ جانے کے لیے۔ وہ بیچارہ خون اس کا اتنا نکل گیا، وہ اس کا دماغ بھی اتنا کھل گیا، پتہ نہیں بچ گیا ہوگا مر گیا کہ میرا اس سے دوبارہ رابطہ تو نہیں ہوا۔ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے دماغ اس کا جو سر ایسے اس کا اوپن ہو گیا تھا نا، مجھے لگتا نہیں کہ مجھے وہ بچا، آگے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ہر چیز۔ ناظرین، کیا ایک جلدی میں، اب وہ بندہ تھوڑا انتظار کر لیتا، وہ بندہ شاید بچ جاتا۔ اللہ کہتا ہے کچھ لوگ اپنی ہلاکت کا باعث خود بنتے ہیں، خود اللہ کہتا ہے خود لوگ کچھ اپنی ہلاکت، انسان تو مگر جلدی میں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کیا نام ہے اس کا، کہ پھر ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو نا پہلے جو ہے وہ ٹرانسفارم جو نا کھمبے کے ساتھ لٹکاتے تھے، کسی کے کھمبے سے لٹکاتے ہیں، مگر کسی کو کھمبے سے لٹکانے کی جگہ ان کے پاس نہیں ہوتی، واٹر والے نا زمین پہ سائڈ پہ رکھ کے نا، سائڈ کی اونچائی تھوڑی فٹ کے اوپر رکھ کے، تو وہ میں نے وہ ٹرانسفارم میں نے کہا زمین پہ کیوں رکھا ہوا، انہوں نے سائڈ پہ کے دوار کے ساتھ لگا کے، پتہ نہیں ان میں کیا ان کی پالیسی سی، آج بھی پرانی بات ہے، کچھ 14-15 سال پرانی بات ہوگی۔ وہ انہوں نے واٹر والوں نے زمین کے اوپر رکھا، مگر اس کو ایسے اس کو نا کور کر دیا ہوا اتنے ایریے کو، اتنا سا یعنی کہ کوئی 10 فٹ ایریا ہوگا تو 5 فٹ ایسے کھلا، اس کو کور کر، اس کو ایسے کر دیا کہ تاکہ وہ ادھر کوئی بندہ گھس نہ سکے، جالی سے لگا دی، کچھ لگا دیا، مگر وہ بندہ جو تھا مگر اتنا بھی کور نہیں کر سکے بندہ نہ گھس سکے وہاں پہ، مگر ایک بندہ آیا اچھی بلی رستہ سامنے اس کو رستہ نظر آ رہا ہے، وہ ادھر سے گزرا تو ٹرانسفارم کے پاس تو کیا کرنے چلا گیا، وہ ٹرانسفارم کے اندر ہی گھس گیا، اس کے پیچھے سے گھس کے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اس ٹرانسفارم اس کو لگا، جو بندہ اس کو ٹرانسفارم نے اسی ٹائم سے پکڑ لیا، وہاں کھڑی ہوئی ہے، کچھ کر نہیں سک رہی، وہ ادھر ہی مر گیا۔
کیا؟ اپنی غلطی کی وجہ سے. میں نہیں کہتا واٹر والے کی تو بہت بڑی غلطی ہے نا, اللہ نے آنکھیں بھی تو دی, استعمال کرو یار. ٹرانسفارم پڑا ہے اتنی ہائی وولٹنگ پہ, تارا بھی لگائی ہے, تو اسے کسی گھسنے کی کیا, کون سی اس میں کستوری نکالنی ہے, کیا کرتب دکھا رہا ہے, تو اس کے اندر سے گھسنے کی کوشش کر رہا ہے, مر گیا بیچارہ. تھوڑی دیر پتہ نہیں فون کیا, کتنی دیر بعد لائٹ آف کی, لائٹ بند کر کے انہوں نے پھر ایسے پکڑ کھینچ کے اس کو نکالا بندے کو. اب یہ دیکھیں, انسان تو مگر جلدی میں ہے, انسان کی اپنی غلطیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں جو خاص. پھر میں کہتا ہوں کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتے, وہ اپنی غلطی سے نہیں ہوتے. پھر ایک اور بیان کر کے میں دوسری بات بتاؤں گا آپ کو. پھر ایک بندہ, وہ بندہ ساتھ والا اس کو کہہ بھی رہا ہے یار سامنے گاڑی کا ہارن سنائی دے رہا ہے, موٹر سائیکل کو یہیں چھوڑ دے, یعنی کہ تو نہ پار گاڑی موٹر سائیکل کو, ٹرین یعنی کہ پٹری سی نا, پٹری کے اوپر گھسڑ دی موٹر سائیکل. اس نے اس کو کہہ بھی رہا ہے کہ یار تو میری بات سن, بار بار کہہ رہا ہے یار تو موٹر سائیکل کو بنا پٹری کے میں ڈال, وہ ٹرین آ رہی ہے, کہنا نہیں میں کر لینی بات, میں نے اس کو یہ کہہ رہا ہے میں نکال لوں گا. وہ بندہ جو بندہ اس کو کہہ رہا ہے, اس کے وہ بندہ تو پار ہو گیا. تو جو بندہ وہ پار کر رہا ہے موٹر سائیکل کو کھینچ ٹو کے, وہ پھنس گئی ادھر. وہ ٹرین نے آ کے اس کو ٹکر, ایسی ٹکر ماری ہے ناظرین, اس بندے کے ٹرین جو موٹر سائیکل تھی اس کے اتنے ٹکڑے ہوئے, جو بندہ اس کو پار موٹر سائیکل نکال رہا تھا, وہ بندہ کتنی دور تک اس کا باڈی اس کی نہیں ملی نا, کتنے فاصلے تک, اس کے ٹکڑے کتنے ہوئے ہوں گے. اب یہ بتائیں, جو موٹر سائیکل نکال رہا ہے اس کے اتنے ٹکڑے ہو گئے, جو بندے کو لگی آگے وہ ٹکڑے کتنے ہوئے ہوں گے. صرف کیا تو تھوڑا 2 منٹ 3 منٹ کتنا ٹائم پاس وہ آ گئی ہوئی ہے ٹرین, آواز ٹوں ٹوں الارم کر رہی ہے, تو تھوڑا انتظار کر لے. نہیں جی میں جلدی میں ہوں, جلدی کے لیے میں چکر میں ہمیشہ کی زندگی نہ ختم ہونے زندگی میں داخل ہو گیا. یہ جو مختلف زندگی تھی اس کو چھوڑ گیا. اللہ نے اس کو یہ نہیں کہ اللہ اس کو جان لینے جا رہا ہے, اللہ اب اس کو وہ بندہ فرشتہ, جو سمجھ لو کہ وہ بندہ نہیں, اس میں پھر کوئی فرشتہ کہہ رہا ہے تو بھی چھوڑ دے اس کو, تو پار نکالنے کی بات چھوڑ, تو اس کو ادھر نہ گھسیڑ اس کے اندر موٹر سائیکل پٹری کے اوپر. مگر فرشتہ تو وہ بندہ منع کر رہا ہے, وہ منع نہیں ہو رہا. اس میں بتایا کس کی غلطی ہے؟ یہ حادثہ اپنی ذاتی غلطی سے وجہ سے ہوا, یا اس نے خود کروایا اپنی غلطی اہم مکانہ حرکت وجہ سے. جو اچانک حادثات ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ 1-2 بندے تھے, ایک بندہ فرنٹ سیٹ کے اوپر بیٹھ گیا ٹوٹا گاڑی میں, اس میں چلتے ٹوٹا گاڑی چلتی تھی, یعنی کہ وہ جسے ہم ویگن کہتے ہیں, عرف عام میں اسے ویگن کہتے تھے, عرف عام میں ویگن جا رہی تھی لاہور سے باہر دوسرے شہر کے اندر. وہ اس بندے کو اس نے کہا بھی میں فرنٹ سیٹ میں بندہ بیٹھ گیا, پہلے بیٹھا ہوا ہے, آلریڈی بیٹھا ہوا ہے, تو اس کو کہہ رہا ہے جی میں فرنٹ سیٹ میں نے بیٹھنا ہے بھائی, فرنٹ سیٹ پہ میں نے بیٹھنا ہے. اس نے کہا بھائی آلریڈی سیٹ بک ہو گئی ہے. نہیں جی, میں بس ضد کرنا شروع ہو گیا, جی میں بیٹھوں گا فرنٹ سیٹ پر, میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوں. یہ ہے وہ بندہ, اس کو کہتا ہے یار بھائی تھوڑی مہربانی, وہ لڑائی جھگڑا پڑ رہا ہے, تھوڑی مہربانی ہے فرنٹ سیٹ پہ اس کو بیٹھنے دیں. وہ بندہ تھا وہ اس نے خاموش ہو گیا, اس نے کوئی بحث نہیں کی, میں ٹکٹ لے لی, پہلے میں بیٹھ گیا ہوں جی, میں پہلے ریزرو کا سیٹ بک, میں بیٹھ گیا, میں قبضہ کر لیا سیٹ. تو کچھ لوگ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں, اور ٹھیک ہے وہ پیچھے آ کے بیٹھ گیا. اب وہ جو لڑ رہا ہے, دھمکیاں لگا رہا ہے, ہاں تیری دی اون تیری, وہ جا کے فرنٹ سیٹ سے بیٹھ گیا. بعد میں وہ کیا ہوا, لاہور سے باہر گاڑی نکلی ہے, ٹکی ہے گاڑی, جو فرنٹ سیٹ پہ لڑ رہا ہے وہ بندہ ہی مر گیا, جو پیچھے بیٹھا بچ گیا. اسے کہتے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں, اسے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس بندے کی موت نہیں. اسے یہ کہتے ہیں کہ انسان, یہ حادثاتی موت اس کی ہوئی ہے, وہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میری یہ موت ایسے ہونی ہے, مگر اس کو اللہ اس کو بندے سے کروا رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ فوت ہو گیا. اسے کہتے ہیں حادثاتی موت. جو موت خود بخود آپ پتہ بھی ہمارا سامنے موت ہے, پھر آپ اس کے اندر گھس رہے ہیں, تو پھر وہ اس کی سمجھ, اس کو اللہ بھی جانتے ہیں کیا عرف عام میں کیا کہتے ہیں, مجھے جو سمجھ اس بات کی نہیں آئی. اب ایک بندہ جو ٹرین والے کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی میں حادثاتی موت ہی کہتے ہیں, مگر حادثاتی موت اس کو, اب میں وہ بندے کو میں یہ کہہ رہا تھا تھوڑی سی جلدی میں تو تھا, جلدی میں نہ ہوتا آج بچ گیا ہوتا, ٹھیک ہو گیا. کہ اگر وہ ملتان کے رہنے والا تو تھا, تو سب کو پتا ہے کہ ادھر ایک کھمبا بہت نزدیک ہوتا ہے, وہ لگنے کی کوشش کرتا ہے کئی دفعہ, بک ایسے لگتا ہے کھمبا بیٹھا ہوا نا,
جو کہتے ہیں کھڑکی کی سیٹ پر سیٹ کے اوپر، اس کو پتا تھا یہ کھمبا یار بالکل نزدیک جا رہا ہے، نہ فاصلہ کھمبے جا کے ان کو جو سفر بار بار کرتا ہے. اب یہ جو بندہ دیکھیں وہ خود لڑ رہا ہے ویگن والا، ویگن والا خود لڑ رہا ہے، ویگن جو ویگن میں بیٹھنے والا، جس یعنی کہ جس بندے کی پہلے میں نے بات بتائی ہے، وہ بندہ خود اس کی موت نہیں کی تھی، وہ گیا خود اپنی. کچھ لوگ خود بخود اپنی بیوقوفی کی وجہ سے حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ اللہ کی طرف یعنی کہ ہو جاتا ہے انسان کے اندر بھی اللہ کی ہوتی ہر چیز اللہ سے. اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ اپنی ہلاکت کا باعث خود بنتے ہیں. پہچان لو اس میں کون خود پر ہلاکت کا، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. اپنی ہلاکت کا باعث وہ کچھ خود بنے لوگ، آپ کو چھوڑ دیتا ہوں کون بنا ہے خود. تو جو کچھ لوگ حاسد پہ ہوا، حادثہ ہوا، وہ آپ پہ چھوڑتا. حادثے والا کون تھا، وہ خود والا کون تھا، وہ آپ کو سمجھ. پھر یہ ایک میرے جلد بازی میں کچھ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو ان کے پیچھے بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے پیارے ہوتے ہیں، جن کو وہ پیارے سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو ان کے بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے عزیز ہوتے ہیں، ان کا کیا بنے. ناظرین میں ایک جگہ پہ گیا تو میں نے نا چھت پہ میں دھوپ سیکنے کے لیے گیا تو چھتوں کے ساتھ چھتیں ایسے ہوتی ہیں. لوگ شہروں میں چلا جائے نا، کئی چھتیں ایسے ساتھ ساتھ ملی ہوتی ہیں، دیوار ہوتی ہے تھوڑی اتنی بڑی نہیں ہوتی، جسے کہتے ہیں بنیرا. ایسے اتنے اتنے بنیرے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اچھی خاصی فیملی تھی، وہ بچہ بیٹھا ہوا چھت کے اوپر، تو بڑا پریشان اداس ہو کے چھوڑا تھا. 8-10 سال کا بچہ تھا وہ. میں نے کہا یار، میں نے بچے سے پوچھا، میں نے کہا بیٹے کیا ہوا، بڑا پریشان ہے، بڑے کنفیوز ہے، بڑا آگے. میں نے تھوڑا سا اس سے بات وغیرہ کی، فرینک ہو گیا، تھوڑا فرینک ہوا. تو میں نے اس بچے سے پوچھا، میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے، آپ کیوں کہتا بھائی بات یہ ہے کہ میں نا آج جو ہے نا میرے نا مجھے اپنے ماما بڑے یاد آ رہے ہیں. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہتے ہیں میری والدہ بھی فوت ہو گئی ہوئی ہے، میرا والد بھی فوت ہو گیا، اپنے اور دارت کو عزیز بھی فوت ہو. میں نے کیسے؟ کہتا وہ ہمارا جو ہے نا، ہم جو ہے نا پتہ نہیں ادھر سے آ رہے تھے، صبح سر سے آ رہے تھے، تو آتے ہوئے نا تو ہمیں نا ایک کلر خار آتا ہے ایک جگہ. کلر خار موٹر جو موٹر لوگ میوے کا سفر کرتے ہیں نا، کلر خار کے پاس ایک جسے کہتے ہیں خونی موڑ ہی ہے ایک صاحب کا. وہ ایسا ہے کہ وہ ادھر بہت حادثات، بہت ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ رہے تھے ادھر، وہ آتے اچانک گاڑی کنٹرول نہیں کر پائے، تو وہ گاڑی لگی، اس میں میری والدہ ہی فوت ہو گئی، میرا والد بھی فوت ہو گیا، میرے بہن بھائی تھے ویسے وہ بھی فوت ہو گئے. اس نے بتایا، کہتا ہے وہ بھی فوت ہو گئے. اب میں اکیلا رہ گیا ہوں. اب میں جنہیں گھر آیا ہوں ہے تو وہ اس کا چاچو لگتا تھا، کیا کہتا میں، انہوں نے میرے اپنے پاس مجھے رکھ لیا. ناظرین آپ دیکھیں وہ بچہ جو زندہ رہا کہ وہ بچہ ہے، اس کی ساری زندگی، اس کی سائیکولوجی، جو اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی. آخر جو اس کی ماں اس کو پیار کرتی تھی، جو اس کا باپ اس کو پیار کرتا، جو اس کے جو فوت ہو گئے پیارے اس کو پیار کرتا، کوئی پیار اس کو کر سکے گا نہیں. آج چھت پہ جا کے، یعنی کہ اس وقت وہ چھت پہ جا کے وہ بندہ بچہ اپنی زندگی کے جو ہے نا، جو اس وقت میرے خیال سے وہ 17-18 سال کا ہو گیا ہوگا تقریباً، جب کا میں نے ملا وہ 7-8 سال کا تھا تقریباً. تو ناظرین بات یہ ہے کہ اب اس کی کیسے عمر کٹی ہوگی، اور کیسے کٹے گی اس کی ان کے بغیر. اور پتہ نہیں وہ لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اس بچے کے ساتھ جس کا والی وارث کوئی نہیں تھا. جو زیرو کا آکار جو بن گئے ہوئے تھے، وہ تو والی وارث کئی بنتے ہیں اچھے لفظوں میں، کئی بنتے ہیں تلخ یادوں کی. وہ اتنا مارتے ہیں پیٹتے ہیں، تلخ یادیں انسان کے ساتھ چلی جاتی ہیں. یہ دیکھیں حقیقی حقائق کہتے ہیں. بہت تکلیف ہوتی ہے بندے کو جب انسان سوچتا ہے کہ انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے جب انسان سوچے کہتا ہے دنیا میں اتنا غم ہے، میرا غم کتنا غم ہے. صحیح کہا شاعر اور شاعری، کسی بندے نے شاعری لکھ دیتے ہیں ایسے اخیر کر دیتے ہیں، دنیا میں اتنا غم ہے، میرا غم کتنا غم ہے، لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا. ناظرین کہتے ہیں جل جاؤ کڑی دھوپ میں، جل جاؤ کڑی دھوپ میں، سایہ نہ مانگو اپنوں کی دیوار کا. جل جاؤ کڑی دھوپ میں، سایہ نہ مانگو اپنوں کی دیوار کا. آنسو اپنے پہنچنے خود سیکھ لو، جب دوسروں پہ توقع رکھو گے آنسو پہنچانے کی، پہنچیں گے ہمارا، مگر ناظرین وہ سودا کریں گے، وہ آنسو پہنچنے کی قیمت لیں گے آپ سے. آنسو آپ کے پہنچیں گے نہیں، ڈبل آپ کو آنسو بھی دے دیں گے، مگر اس کی پھر قیمت بھی آپ سے لیں گے ڈبل ٹربل. اس لیے اپنے آنسو پہنچنے خود ہی سیکھ لو ناظرین. کسی کے پہ نہ ڈپینڈ رہو کہ ہمارے آنسو وہ پہنچے گا.